اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابع الاسلام فلا تصح العبادہ مطلقا فتدخل الصلاة من الکافر مطلقا وإن كان مرتدا مليا أو فطريا وإن وجبت عليه كما هو قول الأكثر خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها وتحقيق المسألة في الأصول۔ ساتواں مسئلہ نماز کی صحت کی شرائط کے متعلق، یا بالفاظ دیگر ساتویں شرط صحت نماز اسلام ہے۔ یعنی انسان مسلمان ہوگا تو اس کی نماز ٹھیک ہوگی، وإلا اس کی نماز باطل ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے اور نماز پڑھتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا، نماز باطل ہے۔ فلا تصح العبادت مطلقا، اس کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ مطلقاً سے مراد چاہے نماز ہو یا غیر نماز، کوئی عبادت بھی غیر مسلم کی صحیح نہیں ہے۔ فتدخل الصلاۃ، پس نماز بھی اس مطلقاً عبادت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ بھی باطل ہے کافر سے۔ من الکافر، کافر سے صحیح نہیں ہے عبادت۔ مطلقاً دوسرے مطلقاً سے مراد یعنی کافر جس قسم کا بھی کافر ہو، چاہے وہ مرتد ہے، کافر اصلی ہے، مرتد ملی ہے، مرتد فطری ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے اس کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ مُرْتَدًّا مِلِّيًّا، اگرچہ وہ کافر مرتد ملی ہو یا مرتد فطری۔ مرتد ملی کیا ہوتا ہے اور مرتد فطری کیا ہوتا ہے؟ مرتد ملی اس کافر کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو دوسرا کافر ہو، اور یہ بچہ پیدا ہو مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائے۔ اور مرتد فطری کیا ہے کہ ماں باپ دونوں جو ہے اس کے مسلمان ہوں، یہ بچہ مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائے۔ یعنی فطرت سے اس نے ارتداد کیا ہے، فطرت سے جو ہے اس نے اپنے آپ کو پھیر لیا ہے۔ فطرتاً تو ماں باپ بھی مسلمان تھے، خود بھی مسلمان تھا، مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائے، یہ مرتد فطری۔ چاہے مرتد فطری ہو یا مرتد ملی ہو، ان کی عبادت صحیح نہیں ہے۔ وَإِن وَجَبَتْ عَلَيْهِ، اگرچہ ان پر عبادت واجب ہے، نماز ان پر واجب ہے، لیکن پڑھیں گے تو صحیح نہیں ہوگی، صحیح اس ٹائم ہوگی جب یہ مسلمان ہوں گے تو واجب ہے۔ کیا مطلب ہے واجب ہے؟ یعنی ان کو بروز قیامت دو عذاب ملیں گے، ایک کافر ہونے کا اور دوسرا نماز کے نہ پڑھنے کا۔ اگر پڑھیں گے تو تب بھی ان کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز باطل ہے ان کی، تب بھی ان کو عقاب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی عقاب ملے گا۔ کما ہوا قول اکثر، جس طرح اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ ان پر عبادت واجب ہے۔ خلافاً لابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے خلاف۔ ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ حیث زعم انہ غیر مکلف بالفروع، ان کا گمان ہے کہ کافر فروعات دین کا مکلف نہیں ہے، یعنی فروعات دین اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ فلا یعاقب علی ترکہا، تو پس وہ فروعات دین کو ترک کرنے پر معاقب نہیں ہوگا، اس کا عقاب نہیں ہوگا ان کو ترک کرنے پر۔ وتحقیق المسألۃ فی الاصول، اس مسئلہ کی جو تحقیق ہے وہ اصول میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ والتمییز،
بأن یکون لہ قوۃ یمکنہ بہا معرفۃ افعال الصلاۃ لیمیز الشرط من الفعل. کہتے ہیں کہ تمییز جو ہے وہ شرط ہے. تمیز، فرق کرنا، فرق کو جاننا. کیا معنی؟ کہتے ہیں بے یکون لہ قوت، یہ انسان کے لیے یہ طاقت قدرت ہو انسان کے پاس، یمکنہ بہا معرفت، یمکنہ بہا معرفت افعال الصلاۃ، کہ جس کے ذریعے وہ، جس صلاحیت کی بنا پر وہ نماز کے افعال کی معرفت حاصل کر سکے. لیمیز الشرط من الفعل، تاکہ شرط کو فعل سے جدا کر سکے. یہ شرط ہے، یہ فعل ہے، یہ مقدمات نماز ہیں، یہ خود نماز ہے. ہاں، شرط و مشروط کی تمیز کر سکے. وَيَقْصُدَ بِسَبَبِهِ فِعْلَ الْعِبَادَةِ، اور اس قوت، وہ جو انسان کے پاس صلاحیت ہے، اس کے سبب وہ عبادت کو انجام دینے کا قصد بھی کر سکے. فَلَا تَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، بس عبادت صحیح نہیں ہے مجنون سے اور مغمى علیہ یعنی بے ہوش سے. ٹھیک ہے. والصبی، اور بچے سے. کون سا صبی؟ غیر الممیز، جو ابھی ممیز نہیں ہے. لافعالها، افعال نماز کی تمیز نہیں کر سکتا. ہاں، اس کو واجب مستحب کا پتہ نہیں ہے، نماز کے افعال میں وہ تمیز نہیں کر سکتا، تو ان کی نماز صحیح نہیں ہے. بحیث لا یفرق ما بینہ و شرط فیہا وغیر شرط، اس طرح ممیز بچہ کہ وہ فرق نہ کر سکے شرط کیا ہے اور غیر شرط کیا ہے. ہاں، ایسے بچے سے نماز سے نہیں ہے، غیر ممیز ہوا نا وہ. وما ہوا واجب وغیر واجب، کون سی چیز واجب ہے کون سی غیر واجب ہے. اذا نبہ علیہ، جب اس کو اس پر متوجہ کیا جائے. ہاں، جب اس کو بتایا جائے کہ نماز کے یہ واجبات ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ شرائط ہیں، تو اس کو ان باتوں کی سمجھ نہ آئے تو وہ غیر ممیز ہوتا ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. آئی سمجھ؟ وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ لِسِتٍ، 6 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پر اس کی تمرین کروائی جائے، پریکٹس کروائی جائے، اس کو نماز پڑھائی جائے. وفی البیان لسبع، کتاب بیان میں مصنف نے 7 سال کے بچے کی قید لگائی ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو نماز پر اس کی تمرین کرائی جائے، مشق کروائی جائے. وَقِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، دونوں روایتیں ہیں. جناب اشارے فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں، 6 سال کی بات بھی ہوئی ہے روایت میں اور 7 کی بھی. وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِتِسْعٍ، ہاں اگر 9 سال کو ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز کے لیے بچے کو مارا جائے. وَرُوِيَ لِعَاشِرٍ، ایک روایت میں ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، یہ بچے جو 10 سال تک نماز پڑھے گا تو یہ کس چیز کی نیت کرے گا؟ واجب کی ہے مستحب کی؟ اس پر واجب تو نہیں ہے ابھی. کہتے اس کی مرضی، اس کو اختیار ہے، واجب کی نیت کرے یا مستحب کی کرے، فرق نہیں ہے. والمراد بالتمرین التعوید علی افعال المکلفین، تمرین سے مراد کیا ہے؟ اس نے کوئی خاص پریکٹس کرنی ہے؟ کہتے تمرین سے مراد یہ ہے کہ اس کو عادت ڈالی جائے افعال مکلفین کی. تمرین سے مراد یعنی مکلفین کے جو افعال ہیں اس پر عادت ڈالنا بچے کو، لیعتاد قبل البلوغ، تاکہ اس کو بلوغ سے پہلے عادت بن جائے عبادات کی. فلا یشق علیہ عبادہ، جب وہ بالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے گھرا نہ ہو، اس کے لیے مشکل نہ ہو عبادت انجام دینا. الفصل الثالث فی کیفیت الصلاۃ، کافی ہے. چلو اس کو صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.